وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، دوستوں، بھائی بزرگوں، آج ہم نے نماز تراویح میں 17ویں پارے کے رکوع سے 18ویں پارے کے نصف تک سماعت کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمایا. الحمدللہ آج کی خلاصے کے لیے منتخب آیات میں سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. فرمایا جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہ جائے گی. دوستو، اس جملے پر، اس آیت مبارکہ پر ضرور غور کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورا قاعدہ بیان کیا ہے. پہلی بات یہ فرمائی کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوششیں ناکامیاب نہیں ہوں گی. آگے قرآن مجید جو ہے لگاتار انبیاء کرام کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، جس میں 17 انبیاء کرام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہی تھی، وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہ جائے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. پیچھے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مومن کامل کس کو کہا جاتا ہے، ایمان والا کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا ہو، وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی پر اس کا ایمان ایسا کامل ہو کہ وہ جو کام کرے اس سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. وہ مومن کامل. اور فرمایا ایسا ایمان اس کا کامل ہو اور اس کے بعد وہ جو بھی کام کرے گا تو وہ رائے گا نہیں جائے گا. اس میں علماء کرام نے سمجھانے کے لیے 4 پوائنٹ بیان کیے ہیں. فرمایا اعمال قبول ہونے کا دار و مدار ایمان پر ہے. اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. یہ بات تو واضح ہمیں پتہ چل رہی ہے. دوسری بات فرمائی کہ کوشش، فرمایا کوئی شخص چاہے کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کی رنگت گوری ہو، کالی ہو، وہ دولت مند ہو، مخلص ہو، غریب ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. اب یہاں پر دوسری بات یہ سمجھا دی گئی کہ عمل کرنے والا شخص کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، فرمایا جیسا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا. لیکن یہاں پر بھی بات یہی سمجھائی گئی کہ ایمان کامل اس کو حاصل ہو. تیسری بات فرمائی گئی کہ مومن بندے کے نیک عمل مقبول ہیں، البتہ اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ 2 چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے: نیک نیت اور عمل کے حکم کے مطابق عمل کرنا. جیسا کہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، تو فرمایا وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے. اب یہاں پر 2 باتیں اور بھی بیان فرمائی کہ ایمان والا ہو، کامل ایمان والا، ساتھ ساتھ جس عمل کو وہ کر رہا ہے نیک نیتی سے ہو. اگر نیک نیتی سے عمل کر رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، تو فرمایا تو وہ قبول ہو
کھانے کے لیے نہ ہو۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی جڑی گئی کہ وہ عمل اسی کے مطابق ہو جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی عمل تو کر رہے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں کر رہے۔ جیسے کہ خرچ کرنے کے حوالے سے آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے طریقہ کار سمجھائے ہیں کہ کیسے خرچ کیا جائے، کن لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ اب وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر کسی اور پر خرچ کر رہا ہے جو ویسے ہی ایماندار ہے، تو فرمایا پھر اس کو اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جن کو دینا ہے ان کو دے رہا ہے تو پھر عمل کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر چوتھی بات جو بہت بہترین طریقے سے سمجھائی گئی، فرمایا بندے کے اعمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے کرامن کاتبین کو مقرر فرمایا ہے۔ ان کا لکھنا چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس لیے یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کا لکھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بعض کام اللہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے۔ اب دوستو یہاں خوبصورتی سے بات کو مکمل سمجھا دیا گیا۔ اب آیت کو سن کے اس کو بہترین انداز میں ہم سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص جو نیک کام کرے اور مومن بھی ہو تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی۔ اب یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن کامل ہوتا ہے، اس کے تمام کے تمام جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یعنی اب ایمان کامل حاصل ہو گیا۔ فرمایا نا پیچھے ہم نے سنا کہ اللہ کا محبوب جو ہوتا ہے وہ جو کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی جب ایمان کامل انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی بھی عمل ایسا کرتا ہی نہیں جو اسے رب کی رضا کی طرف نہ لے جائے، بلکہ اس سے نیک اعمال کرائے جاتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کا ایمان کامل ہو، تو پھر اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ عمل کرواتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں یہ آیت واضح طور پر سمجھ آ گئی کہ جو ایمان اچھی طریقے سے لائے گا، خوف خدا والا ہوگا، وہ کبھی بھٹکے گا ہی نہیں، وہ دوسری راہ پر نکلے گا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے مناظر کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ اب ایمان کامل پیچھے بات ہوئی تھی، اب ایمان کامل کیسے ہوتا ہے وہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا آج جو آیات اٹھائی ہیں وہ بالکل اسی مناسبت سے اٹھائی ہیں کہ جو جڑ رہی ہیں، جو ایک ہی سبق دے رہی ہیں۔ تو فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ لہٰذا ایمان کامل میں رب کا خوف بھی ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سمجھایا گیا کہ رب کا خوف حاصل کرو۔ یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے جس نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے ذریعے لوگوں کی پرورش کی، اس لیے کہ ان کے لائق یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، شرک، فسق اور نافرمانی کو ترک کر دیں اور جہاں تک استطاعت ہو اس کے احکام پر عمل کریں۔ پھر اس امور کا ذکر فرمایا گیا جو اللہ کے خوف کی طرف انسان کو لاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان قیامت کے دن کو یاد رکھے۔ یعنی انسان جب قیامت کے دن کو یاد رکھے گا، یہ ایسا دن ہے کہ جس دن ہر دل لرز جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دے گا، یہ پہاڑ پھٹ جائیں گے، اور فرمایا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ ایسی شدت کا زلزلہ ہوگا، یہ ایسی شدت کا منظر ہوگا۔ لہٰذا یہ جب انسان قیامت کے دن کو یاد رکھے گا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا اور وہ ایمان کامل کو حاصل کر لے گا۔ دوستو وہی پیچھے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہی تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ
انسان ایمان کامل کو اختیار کر لیتا ہے، اور جب بندہ ایمان کامل کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ کوئی برا عمل کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ کرتا ہی وہ ہے جو رب چاہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو، بروز حشر کو یاد رکھیں، تاکہ ہم اللہ کے خوف سے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جائیں۔ آگے چلتے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ایمان کامل والے لوگ ہیں ان کی صفات بیان کر رہا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، یعنی مراد کو پہنچ گئے، انہوں نے اپنی دنیا بھی سنوار لی اور انہوں نے اپنی آخرت بھی سنوار لی۔ 9 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومن کی 7 صفات بیان کر رہا ہے، جس میں فرمایا سچا ایمان جو کہ دیا، یعنی کہ جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ پہلی صفت کیا ہے مومن کی؟ ایسا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ مومن کی دوسری صفت کیا ہے؟ نماز میں خشوع، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہو۔ مومن کی تیسری صفت فرمایا لغو سے اعراض، یعنی ایسے قول اور فعل کو لغو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ پیچھے بھی ہم اس کی تعریف سن چکے ہیں، لہو لعب کی، لغو کی۔ فرمایا ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، مومن اس سے بھی بچتا ہے۔ مومن کی چوتھی صفت کیا ہے؟ فرمایا کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے والا ہو۔ مومن کی 5ویں صفت کیا ہے؟ فرمایا وہ زنا سے اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے والا ہو۔ مومن کی 6ٹھی صفت یہ ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ مومن کی 7ویں صفت کیا ہے؟ کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور وقت کا بھی لحاظ رکھنے والا ہو اور اس کے ارکان اور آداب کی بھی رعایت کرنے والا ہو۔ یہ تمام صفات ہم پیچھے مومن کی صفات میں سنتے آ رہے ہیں۔ کئی دن سے ہمارا جو موضوعات چل رہے ہیں اس میں مومن کی کوئی نہ کوئی صفات آئی ہیں جس میں یہ ذکر کی گئی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ واضح طور پر سمجھا رہا ہے کہ جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، انسان اس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ بن جاتا ہے، نہ اس کی نمازیں رائے کر جاتی ہیں، نہ نمازوں کے اوقات رائے کر جاتے ہیں، نہ ہی وہ فحش گفتگو کرتا ہے، نہ ہی وہ گندے اعمال کرتا ہے، نہ ہی وہ گندگی کی طرف بڑھتا ہے، نہ ہی وہ فالتو باتیں کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ ایمان کامل کو اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ دوستو آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے، اس حوالے سے خبر دے رہا ہے۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ قیامت کے دن انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نمبر 1 سعداء یعنی نیک بخت، اور نمبر 2 اشقیاء یعنی بدبخت۔ 2 گروہ ہوں گے۔ سعداء کون لوگ ہیں؟ فرمایا نیک بخت وہ لوگ ہیں جن کے اعمال یعنی نامہ اعمال بھاری ہوں گے، اور فرمایا اشقیاء وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے۔ اور اشقیاء کے لیے وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے، کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، ظاہر ہے ان کی یہ تمنائیں پوری نہیں کی جائیں گی، لہٰذا انہیں یاد کرایا جائے گا کہ وہ اہل ایمان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب یہ 2 گروہ ہو جائیں گے تو پھر ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی پہلے تو اشقیاء سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو، تو وہ کہیں گے ہم دنیا میں 1 دن یا اس سے کچھ کم رہ کر آئے ہیں، یعنی اس دن پتہ چلے گا یہ دنیا کتنی مختصر تھی لوگوں کو، آج جو عیش و آرام میں زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا اس دن یہ بات ہو جائے گی کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی چھوٹی تھی، یہ
دن و رات جو بدل رہے ہیں اس دن حقیقت کھل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اے اللہ بہت تجھے راضی کرنے کی کوشش نہ کی، ہم برائیوں کی طرف ملوث رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا لہٰذا جو تم نے دنیا میں کیا آج اس کی سزا تمہارے لیے جہنم ہے۔ پھر نیک بختوں سے سوال کیا جائے گا یعنی سعداء سے کہ بتاؤ تو تم دنیا میں کتنا رہے؟ وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ مولا ایک دن یا اس سے کم۔ اس دن کی حقیقت یہ ہوگی کہ دنیا کی حقیقت کو وہ دن واضح طور پر بیان کر دے گا۔ تو نیک لوگ بھی یہی کہیں گے کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں بہت اچھی تجارت کی اور میری رضا کو حاصل کر لیا، لہٰذا آج تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ان کو ہمیشگی کے لیے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہی جن کی صفات ہم پیچھے سن کر آئے ہیں، فرمایا وہ مومنین ہوں گے، یہی لوگ سعداء ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں دوستو، تو سورہ نور ہے۔ سورہ نور کی ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ 4 حکم بیان کر رہا ہے ابتدا ہی میں، اور وہ 4 حکم زنا کے حوالے سے ہیں۔ پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہو، شروع سے ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت سے یہ حکم بیان کر رہا ہے، اگر زانی مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہو تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا سنائی ہے کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ لہٰذا دوسرا حکم یہ بیان ہوا، اگر زانی مرد اور عورت شادی شدہ ہو تو ان کی سزا رجم ہے۔ رجم کہتے ہیں کہ زمین کے اندر بندے کو گاڑ دینا، اس کے ہاتھ پیر زمین کے اندر ہو اور اسے دبا دینا، اور پھر پتھر مار کر چاروں طرف سے اسے ہلاک کر دینا، یہ رجم کہلاتا ہے۔ اتنی بڑی سزا ہے زنا کی، اگر یہ لاگو کر دی جائے تو لہٰذا کوئی بھی شخص نظر اٹھا کر غلط طریقے سے کسی کو نہ دیکھے۔ یہ شریعت کے احکام ہے۔ صرف یہی نہیں، اگر آج ہم قرآن مجید سے محبت کرنے لگ جائیں، قرآن مجید کے یہ احکام کو پڑھنے اور سننے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں، تو ہمارے اندر بھی اللہ کا خوف اتنا بڑھ جائے گا کہ ہم کبھی بھی غلط طریقے سے نظر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ تیسرا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یعنی یہ جو تہمتیں لگا دی جاتی ہیں تو شریعت نے اس پر حکم نافذ کیا ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں ایسے شخص کو جو تہمتیں لگاتے ہیں۔ چوتھا حکم بیان ہوا، اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، پھر ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ یہ چوتھا حکم بیان ہوا۔ لہٰذا یہ تہمت لگانا ایسا ہے، اگر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایسی تہمت لگا دی تو شریعت نے ایک دوسرے پر لعنت کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جدائی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ ایسی ایک غلیظ زنا جو ہے، ایک ایسا غلیظ حکم ہے، یعنی ایسی غلیظ یہ حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے رکھے، ہماری نسلوں کو بچائے رکھے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے اور اسے سمجھنے والے ہوں گے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے بھی مومنین کی نشانیوں میں یہی بیان کیا کہ مومن اپنی نظروں کو جھکائے رکھتے ہیں، لہٰذا ایسی صفات جب ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ہم کبھی بھی برائیوں کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سماعت کیا اس پر ہمیں عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع
السلام حينا ربنا في السلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وصلى الله تعالى على خير خلق